بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے بیماری رحمت ہے، اسے رحمت سمجھیں زحمت نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے موضوع کو تفصیل سے بیان کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بیماری رحمت ہے۔ بیماری کے متعلق انسانوں کے ہر دور میں مختلف تصورات رہے ہیں۔ کبھی سمجھتے تھے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے بیمار ہوا ہے، اور کبھی بدروحوں نے جسم پر قبضہ کیا ہے، اور جو شخص بیمار ہوتا تو اس کو گناہگار سمجھا جاتا تھا۔ جو نیک روح والا ہوتا تو کہتے بدروحوں نے تسلط اختیار کر لیا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بھی ہدایات ہمیں دیے اس میں مکمل رہنمائی تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان ہدایات کو تحریف کر دیا، جس کی وجہ سے خرافات شروع ہوئیں۔ عیسائیوں کی کلیسائیوں نے سائنس علوم کو جرم قرار دیا، تقدیر کے خلاف قرار دیا، تدابیر کرنا گناہ سمجھ لیا گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی، یہ ان کے خود ساختہ توار تھے۔ پھر اسلام کے عروج کا دور شروع ہوا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت ہی مدلل انداز سے ہدایت دیتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق دین اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح بیماری کے متعلق بھی فرمایا کہ اس میں صبر کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو اور علاج کرو۔ بیماری میں صبر شکر کرو گے تو تمہارے گناہ معاف، اور جو عیادت کرے، بیمار کی خدمت کرے، اس کے بھی گناہ معاف۔ سبحان اللہ، میں اب آپ کو قرآن حکیم کے اندر جو باتیں بیماری کے متعلق ہیں وہ بیان کرتی ہوں۔ اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی آیت کا ترجمہ تھا، سورہ 26ویں آیت ہے اور آیت نمبر 80۔ اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں بیان کرتی ہوں۔ جب انہوں نے بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور شفا دینے کو اللہ تعالیٰ کا عمل قرار دیا، اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری انسان کی کسی اپنی غلطی کے سبب آتی ہے، اور شفا بہر راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور اب اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ بیماری انسان کی غفلت سے بھی ہوتی ہے اور قدرت کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے، اور بعض اوقات یہ موسمی تبدیلی سے بھی آتی ہے۔ ایک اور جلیل القدر نبی کی مختصر اور جامعہ دعا جو بہت ہی صبر کے بعد مانگی، اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے مہربان ہے۔ پتہ چلا کہ بیماری کتنی سخت کیوں نہ ہو، صبر و شکر، اللہ تعالیٰ پر پکا بھروسہ رکھ کر ہی نجات ملتی ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ مجھ میں شفا ہے، جسمانی روحانی بیماری دونوں کا علاج ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ اور اس کے علاوہ مزید وضاحت کے لیے سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر سید الکونین نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو جو رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے تو وہ تکلیف گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مسافر اور مریض کو ان کے عمل کے برابر اجر دیتا ہے جو وہ گھر میں تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ان حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف ملتی ہے اس میں اجر و نجات دونوں جہانوں کے لیے۔ اور اب کچھ شیطان، گناہ اور بیماری کے متعلق جانتے ہیں۔ 19ویں صدی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیماری گناہ پر شیطان کا تسلط ہے، لیکن اسلام نے
یہ بتایا کہ انسان پر شیطان کا اثر وسوسے اور برائی کے مشورے سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی مثال سورہ ناس میں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی شیطان نے وسوسے ڈالنے کی برائی سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جنات اور انسانوں کے وسوسوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں سے پیدا ہونے والے وسوسے شر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ اور بیماری شیطان کے اختیار میں نہیں ہے، صرف گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے اور وساوس ڈالتا ہے دلوں میں۔ اگر مختصر میں بیان کروں تو بیماری انسان کے لیے رحمت ہے۔ اگر غور و فکر کرے تو انسان رجوع الہی ہو جاتا ہے، دوسرے انسانوں کو کمتر نہیں سمجھتا، بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرتا ہے۔ بیماری اس قید خانے کے خط کی طرح ہے جس میں امید، نجات، دائمی راحت و سکون منتظر ہے۔ صرف قید کے دن صبر و شکر سے گزارو، یعنی کہ صرف بیماری کے دن صبر و شکر سے گزارو۔ جدید سائنس جو علاج بتاتی ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیلاً یا اشارتاً موجود ہے، لیکن ہمیں اس پر تحقیقی کام کرنا پڑے گا۔ دنیا پھر ہم سے طب کا علم سیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آج کا موضوع پسند آیا ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ لوگوں کے جو بھی اختلافات ہیں اور بیماری کو لے کے جو بھی برائی ہے وہ یقیناً ختم ہو گئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔